زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما آمين رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، برخطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج و معراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، اس پر کہ جس کے سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے چاند تاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عینی عبادت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایمان جیسی دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اسلام جیسا مذہب دے کر مسلمان کی حیثیت سے ہمیں پہچان کروائی. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کلام اللہ قرآن مجید ایک کتاب عنایت کر دی. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول عنایت فرمایا. عزیزان محترم، جس طرح سے آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ وقت اور حالات کی مناسبت سے جمعے کا خطبہ دیا جائے تاکہ امت مسلمہ امت مرحومہ کو اس کا بھرپور فائدہ ہو. جو پیشن گوئیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے تعلق سے رکھی تھیں، ان کا بھی بیان کرنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن فتنوں کے بارے میں قرب قیامت کے قریب ظہور ہونے والے ہیں ان کا بھی جو نا کہنا ضروری ہے. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کلام اللہ قرآن مجید جو آج ہمارے پاس
صرف جوزدانوں میں لپیٹ کر رکھنے والی کتاب بنائی گئی ہے، وہ کتاب سے جب دوری ہوئی مسلمانوں کی تو یہ مسلمانوں کا وقار، اس کی اہمیت، اس کی عزت پامال ہونے لگی۔ جب تک کہ دنیا کے اندر لوگ مسلمان بالخصوص قرآن کی عظمت کو جانتے، قرآن کے فیصلوں کو لیتے، قرآن کی باتوں کو لیتے، قرآن پر عمل کرتے، قرآن کو اہمیت دیتے، قرآن کو جو ہے اپنے گھروں کی زینت نہیں بناتے بلکہ اس کی باتوں پر عمل کر کے ہدایت کا ذریعہ اسے قرآن کو بناتے، تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس سرزمین کے اوپر مسلمانوں کی حیثیت سب سے بلندی پر رکھی تھی۔ لیکن آج حالات میرے اور آپ کے سامنے موجود ہیں، اسی لیے کہنا پڑ رہا ہے عزیزان محترم، اللہ ماشاء اللہ کوئی گھر ہوگا جس کے اندر روز قرآن پڑھی جاتی ہوگی، جس کے اندر روز قرآن پڑھے جا کر قرآن سے ہدایت طلب کی جاتی ہوگی، کسی گھر کے اندر یہ آواز گونجتی ہوگی کہ قرآن کا پڑھنا بھی چاہیے، قرآن کو سمجھنا بھی چاہیے، ورنہ عالم تو میرا اور آپ کا یہ ہو گیا ہے کہ عصری تعلیم کے طرف میری اور آپ کی توجہ جب سے ہوئی، آج میں اور آپ رات کے 11 بجے تک اپنے بچوں کو انگلش، تیلگو، میتھس، سائنس اور اردو پڑھانے کے طرف آ گئے، لیکن اسی گھر کے اندر قرآن پڑھا ہوا ہے، قرآن رکھا ہوا ہے، کوئی ماں اور باپ کے اندر یہ تہذیب، یہ تمدن، یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا کہ ہائی یہ دنیا کی تعلیم صرف دنیا تک محدود رہنے والی ہے، میں اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ پیغام کو اپنے بچوں کے سینوں میں اتار دوں گا، وہ ان بچیوں کے سینوں میں اتار دوں گا، اپنے ماں باپ کے سینوں میں اتار دوں گا جو قرآن اس کائنات کے لیے ہدایت کا ذریعہ سر چشمہ بن کر کے آیا تھا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں اور آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ ذرا لے کر کے دیکھیں کہ میری بیوی روز قرآن کتنی مرتبہ پڑھتی ہے، میرا بیٹا روز قرآن کتنی مرتبہ پڑھتا ہے، میرے گھر کے چھوٹے بچے روز قرآن کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں، میرے ماں باپ کو کیا قرآن پڑھنے آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے؟ آج کے عنوان کے تعلق سے یہ ساری باتیں ہیں عزیزان محترم، آج کے عنوان کے تعلق سے سارے احکامات ہیں عزیزان محترم۔ جس دن سے مسلمانوں نے قرآن کو پیٹ پیچھے ڈال دیا، تباہی ان کا مقدر بنا دی گئی، ان کی سلطنتوں کو چھین لیا گیا، ان کے آثار کو مسمار کر دیا گیا، ان کے علماؤں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، ان کے مدرسوں کو تالے ڈال دیے گئے، ان کے علماؤں کو پھانسیوں پر چڑھا دیا گیا، ان کی بہنوں کی بیٹیوں کی عصمتیں تار تار ہونے لگی۔ اب تو معاملہ یہاں تک آ پہنچا ہے کہ جسم کے کپڑے کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا آپ کی بہو، بیٹی، ماں، بہن، بیوی کوئی اور نہیں ڈال سکتی جس کو حجاب کہا گیا ہے۔ حالت تو یہاں سے یہاں تک آ گئی، اس کے باوجود یہ قوم ہے، اس کے باوجود یہ نوجوان ہیں، اس کے باوجود یہ ضعیف حضرات ہیں، اس کے باوجود یہ ماں اور باپ ہیں، اس کے باوجود یہ قوم کے ذمہ داران ہیں جن کے کانوں پر جو نہیں رینگ رہی ہے کہ چلو آج اٹھتے ہیں، انقلاب بپا کریں کہ ہر گھر سے قرآن کی آواز آ جائے، ہر گھر سے قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے، ہر بچے کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دیا جائے، ہر بچہ، بوڑھا، عورت، جوان، پڑھا لکھا، ان پڑھ، ہر جگہ قرآن کی تعلیم کو عام کر دے انشاءاللہ۔ پھر دیکھنا عزیزان محترم کہ حالات بدلیں گے ضرور، واقعات بدلیں گے ضرور، یہ دور جو آ چلا ہے یہ دور میں بھی اللہ ہمیں کامیابی دے گا ضرور۔ چنانچہ عزیزان محترم، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کلام اللہ قرآن مجید کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر ایک کی زندگی رکھی، واقعات رکھے، احکامات رکھے، ان کے طریقوں کو رکھا، ان کے اصول کو رکھا، ان کے ضوابط کو رکھا، ان کی ناخلافی کو رکھا، ان کے اخلاق کو رکھا۔ اور جب وہ قوم آپے سے باہر ہو گئی اور وہ قوم اپنے نبی کے فرائض اور اپنے نبی کی سنتوں اور اپنے نبی کے اس وقت کے رہنے والے اپنے نبی کی باتوں کے منکر جب ہونے لگے تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کبھی قوم عاد کا تذکرہ کر کے کہا، کبھی قوم
سمود کا تذکرہ کر کے کہا، کبھی اصحاب الرس کا، اصحاب الایکہ کا جو ہے نا تذکرہ کر کے اللہ نے مجھے اور آپ کو سدھرنے اور سنبھلنے کا موقع دیا، اور کہا کہ یاد رکھنا جو میرے نبی کے خلاف جائے گا، جو میرے احکامات کے خلاف جائے گا، جو میری آیتیں، جو میری کتاب آسمان سے صحیفے یا کتابیں جو نازل ہوئی ہے ان کی مخالفت اگر کرو گے، تم صرف ان باتوں میں رہ جاؤ گے، ہوگا کیا؟ ہم تو بخشائے ہوئے ہیں، جنت تو ہمارے نام کر دی گئی ہے۔ جب تمہارے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوگا تو جیتے جی تمہاری حالت وہ کر دیں گے، نہ تم صحیح طور پر جی سکو گے، نہ صحیح طور پر تم مر سکو گے۔ آج حالات یہی بتاتے ہیں، اس ملک سے لے کر کے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب میں چلے جانا، مسلمانوں کی جو درگت بنائی جا رہی ہے، مسلمانوں کے جو حالات بنائے جا رہے ہیں، اسلام کے اوپر جو آنچ آ رہی ہے، جو اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی جو توہین کی جا رہی ہے، آج معاملہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا، اس کی بنیاد وجہ یہی ہے۔ عزیزان محترم، ہم نے تو آج کی تاریخ میں دیکھا ہے، ہم نے کسی صاحب سے بات کی جو ایک کہہ رہے تھے لوگوں کو کہ بھئی وضو کی 25 نوافل ہیں، 24 سنتیں ہیں۔ ہم نے کہا اسلام آ کر کے 1400 برس کا عرصہ ہو گیا، ایک مسلمان کو اگر وضو کا طریقہ نہیں معلوم تو پھر اب تک کی عبادتیں کیا کیا وہ؟ استغفر اللہ۔ قوم کو یہاں لا کر بہکا دیا گیا کہ اب تمہاری جو ہے نماز ایسے ہوتی ہے یا ایسے نہیں ہوتی ہے، یا تمہارا وضو ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، تمہاری کمائی ایسے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، تم کو ایسے گزارنا چاہیے، زندگی نہیں گزارنا چاہیے۔ ایسے ماحول اور حالات میں لا کر اس قوم کو دبوجا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر امت ان معمولی مسائل کو اگر جان کر زندگی نہیں گزارتی تو پھر کلمہ پڑھنا کس فائدے کا ہے ہمارا؟ کیوں پڑھا گیا یہ کلمہ؟ کیوں یقین لایا گیا اللہ کی ذات پر؟ کیوں یقین لایا گیا نبی کی جو ہے نا نبوت پر؟ کیوں یقین لایا گیا اللہ کی کتاب ہے قرآن پر؟ آخر وجوہات کیا تھی؟ برسوں سے قرآن اور احادیث کا مطالعہ ہو رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، جلسے جلوس ہو رہے ہیں، جمعے کے خطبات ہو رہے ہیں، ہفتے واری درس ہو رہے ہیں، لوگوں کو سمجھایا بھی جا رہا ہے، اس کے باوجود یہ قوم نکمی ہو چلی ہے۔ آج وقت ہے عزیزان محترم، ہمارے ملک کے حالات ہی نہیں، اس دنیا کے حالات پر اگر ہم غور کر کے دیکھتے ہیں تو میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن پیشن گوئیوں کی طرف اشارہ کیا تھا، اللہ کی توفیق سے وہ تمام کے تمام مکمل ہوتی جا رہی ہے۔ اس دور میں اور آپ آج چل رہے ہیں، جو وقت میں اور آپ آج گزار رہے ہیں، وہ پیشن گوئی کے طرف اشارہ کرتا ہے، جس کا عنوان ہم نے آج بنایا ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے۔ اب سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہاں بھائی بولے نا، ہوتا بول کے ہوگا۔ استغفر اللہ، بات ایسی نہیں ہے عزیزان محترم۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر کے کہتا ہے، بیٹا جب بھی گھر کے باہر نکلو تو سیدھا پیر باہر ڈال کے نکلنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں نکلا کہ باپ نے تو بول دیا بھائی اب ضروری ہے کیا؟ استغفر اللہ، نصیحت قبول کرنا چاہیے، نصیحت کو قبول کرنا چاہیے۔ سورہ اعلیٰ میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے نصیحت ہی کے تعلق سے 4 باتیں بیان کی۔ اللہ نے کہا فَإِنَّا فَعْتِ الذِّكْرَ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى۔ اللہ اکبر۔ ہر جمعے میں سورہ اعلیٰ تو سنی جاتی ہے، لیکن ہمارے اندر یہ تہذیب، تمدن، یہ اخلاص، خلوص، ڈر، خوف پیدا نہیں ہوا کہ یہ جمعے کے دن ہی یہ آیتوں کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ کیوں امام جو ہے نا ہر جمعے کی نماز کے بعد سورہ اعلیٰ پڑھ کر ہمیں سناتا ہے؟ اسی کے ذریعے سے نماز مکمل ہوتی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے نبی کو جو اصول اور ضوابط سکھائے ہیں وہ بڑے بہترین اور زبردست ہیں۔ بس یہ جو لوہے کا دل ہم نے بنا لیا ہے نا، یہ لال دل کو ہم نے کالا جو کر لیا ہے نا،
یہ دل کو ہم نے بھٹکتا ہوا جو بنا لیا ہے نا، یہ دل کے اندر تھوڑی سی نرمی پیدا کر لی جائے، اللہ کا ڈر اس دل کے اندر پیدا کر لیا جائے، نبی کی محبت اس دل کے اندر پیدا کر لی جائے، اور جنت کے جو کیاریاں ہیں، خوشبو ہے، جو ماحول ہے، اس کا اثر اس دل میں داخل کرنا چاہیے، اور جہنم کی خطرناک وادیوں کا تذکرہ سن کر یہ دل جب زیادہ دھڑکتا ہے تو پھر سمجھنا کہ اس قوم کے اوپر نصیحت کا اثر ہونے والا ہے۔ اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے۔ جمعے میں کیا ہوتا ہے؟ نصیحت ہی تو کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، کوئی قصے کہانیاں نہیں ہے جو ہم وقت نکال کر کے آ کے سنتے ہیں، اور کہنے والا بڑی مکمل طور پر قرآن حدیث کی آیتوں کو چھان مار کر آپ کے سامنے باتوں کو جو رکھتا ہے، تو ایسے نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے، نصیحت کچھ فائدہ دے گی۔ اس کا مطلب یہ نکلا سورہ اعلیٰ میں جو بتایا جا رہا ہے ہر جمعے کو جو سنا جاتا ہے خطبہ، اس کو اپنے دلوں پر اثر انگیز ہونے دیجئے۔ کانوں کی عیاشی، کانوں کی خوشی کے لیے مت سنیے۔ نیند کا اگر غلبہ ہے تو ظہر پڑھ لیجئے، لیکن جماعت میں خطبے کے دوران آ کر کے ڈھلکیاں مت لیجئے۔ اشارہ دیا جا رہا ہے آیتوں کے ذریعے سے، اللہ کہہ رہا ہے نبی سے، نبی نصیحت کرتے جائیے لوگوں کو اگر نصیحت کوئی فائدہ دے۔ اس کے بعد بڑی خطرناک بات کہی اللہ وحدہ لا شریک لہ نے، اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا کہ نصیحت وہی قبول کرتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اب جائزہ لینا جمعے میں بیٹھ کے، جمعے کی نماز کے بعد ہفتہ اتوار پیر منگل چہارشنبہ جمعرات تک یہ جمعے کا اثر رہا یا نہیں رہا، یا جمعے کے دن عصر سے لے کر عشاء تک جائزہ لینا اس سینے کا، اس دل کا، اپنے اعمال کا، اپنے عادات و اطوار کا، اپنی سوچ و فکر کا، کہ نصیحت کی گئی کیا وہ نصیحت میں قبول کرنے کے لیے تیار ہو یا نہیں ہو۔ اگر وہ نصیحت آپ کے لیے کارآمد نہیں ہے تو پھر آپ نے کانوں کے عیاشی کی اپنے آپ کو سدھارنے کا ذریعہ نہیں بنایا۔ امت کا یہی حال ہے جس کی وجہ سے آج بگڑی ہوئی ہے قوم، ورنہ جمعہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں ایک انقلاب بپا کر دیا تھا، تاریخ بنا دی تھی انہوں نے۔ اسی جمعے کے خطبوں کو سن سن کر بڑے اجتماعات وہ نہیں کرتے تھے میدانوں میں، صرف جمعے کا خطبہ تھا ان کی زندگی میں، اور پھر وہی جمعے کا خطبہ ان کے لیے کارآمد ثابت ہوا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کرتے رہیے، اگر نصیحت فائدہ دے گی۔ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس کے بعد بڑی خطرناک بات اللہ تعالیٰ نے کہی، جو بدخماش ہوتا ہے، جس کا دل گناہوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، وہی شخص وہی شخص نصیحت قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اب جائزہ لینا میں اور آپ کہ ہمارے دلوں کا حال کیا ہے، ہم چاہتے کیا ہیں، ہم سوچتے کیا ہیں، ہم کرتے کیا ہیں، کیا نصیحت قبول کر بھی رہے ہیں یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ گندا گنہگار کا حال سے جو نصیحت قبول نہیں کرتا۔ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا کہ جو نصیحت قبول نہیں کرتا ہم اسے اونچائی اوپر لے جا کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ اب ذرا ٹھنڈے دل سے مجھے جواب نہیں دینا، رب جاننے والا ہے میرا بھی حال اور آپ کا بھی حال۔ یہ جواب دے لینا اپنے آپ سے جمعے کی نماز کے بعد باہر بھاگنے سے پہلے، جلدی جلدی بازاروں کی طرف دوڑنے سے پہلے، جلدی جلدی مسجد کو خالی کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ کیا میں نے نصیحت قبول کی ہے، کیا میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور یہ دو چیزیں میرے پاس نہیں ہیں تو پھر میں گنہگار بندوں میں میرا شمار کیا جا رہا ہے، اور مجھے ایک اونچائی والی جگہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پڑھو، جمعہ ختم ہوتے ہی گھروں کو نکو بھاگو، اللہ کے واسطے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، 5 10 15 منٹ آدھا گھنٹہ اگر کچھ ہوتا ہے تو کب تک یہ دنیا کے پیچھے دوڑ دوڑ کر اپنی زندگی تباہ برباد کرو گے۔ آؤ، جو حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، جن جن حادثات سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، جو واقعات میرے اور آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں، آؤ ذرا دیکھتے ہیں کہ دجال کے آنے سے پہلے
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے جو بہت لمبی ہے، لیکن میں اسے آخری کا حصہ سناؤں گا جو میرے اور آپ کے کارآمد ہے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ایک جزیرے سے ہوا۔ آپ نے اپنی کشتی کو اس جزیرے کے کنارے پر لگایا اور دیکھتے کیا ہیں کہ ایک ٹیلا ہے، پہاڑی جھاڑ ہیں، پہاڑ ہیں۔ آپ نے اپنی تھکن دور کرنے کے لیے تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اس ٹیلے پہ اترتے ہیں اور پھر دھیرے دھیرے اس کی تحقیق میں لگتے ہیں کہ یہاں کوئی بستا تو نہیں ہے۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو الٹا لٹکا ہوا ہے جھاڑ سے، جس کے بال بڑے ہوئے ہیں۔ وہ شخص کے قریب جب جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی تم کون ہو؟ وہ شخص پلٹ کر تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بھئی میں تو عرب کی سرزمین کا باشندہ ہوں، مدینے کی سرزمین سے نکلا ہوں، مجھے کسی اور مقام پر جانا ہے۔ جاتے جاتے میں اس جو ہے نا مقام پر کچھ دیر کے لیے سستانے کے لیے رکا ہوں۔ اب اس شخص نے پلٹ کر تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا عجیب سا سوال کیا اور کہا، اے وہ شخص جس سرزمین سے تم آ رہے ہو، کیا وہاں کی سرزمین پر آخری نبی آ گیا ہے؟ اللہ اکبر! ذرا غور کرو ان باتوں کے اوپر۔ ہم تو ایمان والے ہیں الحمدللہ۔ ہر شے کو ناپ تول کے لینا چاہیے اور ڈر اور خوف سے لینا چاہیے، ایک فکر کے ساتھ لینا چاہیے، صرف قصہ یا کہانی سن کر جانے کے لیے نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ایک شخص آخری نبی جو اس سرزمین پر آنے والا تھا، کیا وہ آ کر کے چلا گیا؟ اللہ اکبر! تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہاں آئے تھے اور تمام کام کو تکمیل کر کے پھر اللہ نے انہیں اپنی طرف بلا لیا۔ اب یہ ایک جملہ سننا تھا۔ وہ جو لٹکا ہوا آدمی ہے جس کے بال بڑے بڑے ہیں، لٹک رہے ہیں، وہ خہخہ مارنے لگا اور پھر زور زور سے ہنس کر کہنے لگا کہ مبارک ہو، مبارک ہو، اب میری آزادی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اللہ اکبر! کیا کہا؟ میری آزادی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تمیم داری نے پوچھا بھئی تم کون ہو، ایسا کیوں کہہ رہے ہو، کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں دجال ہوں، اللہ نے مجھے یہاں قید کر کے رکھا ہے اور وہ آخری نبی کے آنے تک میں آ نہیں سکتا تھا، اب وہ نبی آ کر کے چلا گیا، اب میری آزادی کا وقت قریب ہے، اب میں دنیا میں پھیل جاؤں گا۔ اللہ اکبر! غور کرو ان باتوں کے اوپر۔ 1450 برس کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی اس کے آنے کا وقت اب قریب قریب آ گیا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دجال کے تعلق سے بڑی ہی خطرناک پیشن گوئیاں کی ہیں۔ آج امت محمدیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر کے دجالی کاموں کو انجام دے رہا ہے۔ میرے آقا نے کہا تھا جب دجال آئے گا تو ہما قسم کے نئے باجوں کے ساتھ اس کی انٹری ہونے والی ہے، داخلہ ہونے والا ہے اس کا۔ اور آج ذرا رک کر کے بڑی ٹھیس پہنچانے والی بات ہے جو میرے آقا کے پیشن گوئیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی نے کہا دجال جب آئے گا تو قرآن لائے گا، نہیں کہا نعوذ باللہ۔ دجال جب آئے گا تو امن و شانتی لائے گا، نہیں کہا نعوذ باللہ۔ دجال کے آنے کی نشانی نے یہ بتا دیا کہ وہ نت نئے ہما قسم کے ایسے باجے لے کر کے آئے گا جس کو انسانوں نے کبھی سنا ہی نہیں، اور وہ باجوں کی آواز سے لوگ تھرکیں گے، اپنے بدن کو ہلائیں گے اس کی آواز پر، اس کی دھن پر، اور جو آدمی اس کے پیچھے چلا گیا اسی کا ہو گیا، اور پھر وہ اپنے ایک
ہاتھ میں جنت بتائے گا، ایک ہاتھ میں جہنم بتائے گا۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس ہاتھ کے اندر جہنم بتائی جائے گی اس کے اندر تو بلا دریغ کود جانا وہی جنت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تمہارا امتحان لینے کی کوشش کی جائے گی، اور جس ہاتھ میں جنت بتائی جائے گی وہ جہنم ہوگی، اس سے تم بچ کر کے رہنا۔ ذرا غور کر کے دیکھا جائے تو آج میں اور آپ دجالی ہی اختیار کیے ہوئے ہیں، دجالیت کی طرف ہمارا جو ہے سوچ و وچار ہے، دجالیت کے طریقے ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ آج ذرا غور کر کے دیکھنا عزیزان محترم، ایک دو باتیں جھلکیاں بتا کر کے پھر میرے آقا نے جو دجال کا جب آئے گا اس وقت کے حالات دنیا کے کیا ہوں گے اللہ کے نبی نے واضح کر کے پیشن گوئی کے طور پر بتا دیا۔ آج ذرا غور کیجئے ہمارے شادیوں کا عالم کیا ہے۔ ایک ایک شادی میں 4 4 5 5 قسم کے الگ الگ باجے رکھ کر کے نوشہ نکل رہا ہے۔ اس کا نام یہ دیا گیا زندگی کی پہلا دن، پہلی گھڑی، پہلی رات، محبت شفقت بانٹنے کی رات تھی، لیکن ہم نے دجالیت کو فروغ دی اور نام اس کا دیا نعوذ باللہ من ذالک یعوذ باللہ النکاح من سنتی۔ ہم نے آپ سے کہا قرآن کے بارے میں بات آئی تو آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام قوموں کے حالات کو سامنے رکھا اور بتا دیا کہ جو نبی کی مخالفت کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا، بتا دیا، سمجھا دیا گیا۔ اور آج یہ قوم امت محرومہ، امت محمدیہ، نام تو نبی کا لیا، النکاح من سنتی بھی کہا، لیکن دجال کے جیسا تیار ہو کر کہاں سے کہاں جا رہا ہے۔ اپنی شریک حیات کو لانے کے لیے نام نبی کا لیا النکاح من سنتی۔ استغفر اللہ، جو قوم نبی کے اصول و ضوابط کو دجالی کاموں سے خراب کرنے کی کوشش کرے گی اللہ اس قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اور آج معاملہ یہ ہے میرے آپ کے خاندان میں جو شادیاں ہوتی ہیں ہمیں اس کا بیکاٹ کرنا چاہیے، اس کو بول کر بیکاٹ کرنا چاہیے کہ جس کسی کی تمہاری ہماری شادی ہو ہم باجے والی شادی میں شرکت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ دجال ہے۔ دجال ہم نے کیا ہے کبھی ایسا؟ ہم نے بولا ہے کبھی ایسا؟ ہم نے کیا یہ طریقہ اختیار کیا ہے؟ ہم کو تو یہ عادت پڑ گئی ہے کہ بھئی گھر کے شیروے چٹنیاں مرچی کھاتے کھاتے بیزار ہو گئی، چلو آج دعوت آ گئی ہے، اچھا چکن مٹن تو کھانے کے لیے ملے گا چاہے وہ حلال سے ہو یا حرام سے ہو، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے تو یہ طریقہ اختیار کیا، بیکاٹ کرنا چاہیے، خاندان سے لے کر محلے تک، محلے سے لے کر دوستی احبابی تک۔ دو باجا بجائے گا، جو ناچے گا، جو غلط نبی کا نام لے کر اختیار کرے گا اس کی دشمنی اختیار کرنی چاہیے۔ لیکن کہاں ہے بتاؤ تو صحیح ذرا، یہ اتنا ایمان کا درجہ ہمارے سینوں میں موجود ہے؟ کیا اتنا زبردست ایمان ہمارا ہے؟ ہرگز نہیں عزیزان محترم، ہرگز نہیں عزیزان محترم، ہم تو بس بہ جانے والی قوم ہو گئے۔ آنکھوں کے سامنے برائی ہو رہی ہے، نہ دل میں برا جانا جا رہا ہے، نہ زبان سے برا بولا جا رہا ہے، نہ ہاتھ سے پکڑ کر برائی کو روکنے کی جستجو ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ دل کا ذرا جائزہ لیجئے، یہ دل کا ذرا جائزہ لیجئے، پتا چلے گا کہ کتنے % کا ایمان اس دل کے اندر رہتا اور بستا ہے۔ نہیں، حالات کربناک ہو گئے، حالات خطرناک ہو گئے، حالات اسلام مخالف ہو گئے، حالات مسلمانوں کے مخالف ہو گئے، اس کے باوجود ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں کہ بولوں گا تو کیا ہوتا کہ ارے جان دو نا بھئی، یہ میرا معاملہ ہے کیا، ارے انہوں ہے انہوں کر لیتے نا بھائی۔ جو جب یہ مسلمانوں کے اندر آ گیا تو مسلمان تباہی کی دہلیز پر آ گیا۔ آج بھی وقت ہے جو حدیث سنانے جا رہا ہوں، اتنی ساری باتوں کو بیان کر کے اگر یہ حدیث میں سناؤں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے دلوں پر اس حدیث کا اثر ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے آنے سے پہلے کے چند نشانیاں پیشن گوئی کر دی۔ اب نبی نے جو پیشن گوئی کی ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے جب تک کہ ہم وحی کرتے ہیں یا القاء کرتے ہیں، جب تک کہ ہم انہیں بتا نہیں دیتے، یہ دنیا والوں کو کبھی بتاتے نہیں ہیں۔ اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 یا 5 باتوں کا تذکرہ کیا ہے، بڑی کربناک ہے، جس سے میں اور آپ جو حادثات سے دوچار ہیں، اس کے لیے ہمارے بچاؤ کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے، آج مجھے اور آپ کو اختیار کرنا ہے۔ نہیں تو ان حادثوں کا شکار ہوں گے اور تباہی ہمارا مقدر بن جائے گی، اور دجال کے ساتھ سیدھا جہنم میں ہمارا بھی شمار کر لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال کے آنے سے پہلے چند سال دھوکہ اور فریب کے رہیں گے۔ سب سے پہلی بات، دجال کے آنے سے پہلے چند سال، تعداد نہیں بتایا گئی، چند سال دھوکے اور فریب کے رہیں گے۔ آج وہی دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں۔ پوری دنیا نہ سہی، ہمارا ملک تو دھوکے میں آ گیا۔ دھوکہ ایسا دیا گیا کہ 15 لاکھ کھاتے میں آئیں گے، دھوکہ دیا گیا، فریب میں لایا گیا جو آج تک نہیں مل سکے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے عزیزان محترم، اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ ہم نے کبھی اس کی مخالفت کرنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے کبھی جستجو نہیں کی، ہم نے اس کی فکر نہیں کی، اور ہر جگہ دیکھیے فریب دھوکے کے ہی بازار چل رہے ہیں۔ کبھی کوئی اسکیم ڈال کر مسلمانوں سے کہا جاتا ہے، انسانوں سے کہا جاتا ہے کہ اگر تم 10 لاکھ لگاؤ گے تو ہر مہینہ 20-25 ہزار تو تمہیں کیسے ہی ملتے رہیں گے، تمہارے 20 لاکھ تو بعد میں پھر دے دیا جائے گا۔ لوگ پیسے ڈالتے گئے، لوگ جمع کرتے گئے، چند دن تک وہ پیسے ملتے رہے، پھر اچانک سارے کا سارا معاملہ درہم برہم ہو گیا۔ ایسی کئی اسکیمات ہیں، اگر میں اس کا خلاصہ اگر کرنے بیٹھوں اس ممبر سے تو بہت وقت اس میں ہی گزر جائے گا۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ کیسی کیسی اسکیمات لا کر دھوکہ اور فریب سے انسانیت اور بالخصوص مسلمانوں کو لوٹا گیا۔ دجال کے آنے سے پہلے کی صفت یہ بتا دی گئی، اپنے آپ کو ایمان والا بتا کر، اپنے آپ کو مسلمانوں کے صفوں میں بتا کر، اپنے آپ کو نمازی بتا کر، اپنے آپ کو عالم بتا کر، اپنے آپ کو جو ہے امام بتا کر، آج انسانیت اور بالخصوص مسلمانوں کو فریب اور دھوکے میں ڈال دیا گیا۔ یہ نشانی ہے سب سے پہلی کہ دجال کے آنے سے پہلے چند سال جو ہے نا دھوکے ہی میں گزرتے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے خلاصہ کر کے بتا دیا اور سمجھا دیا کہ دھوکے میں مت پڑنا۔ کوئی ایسی چیز آ جائے جو اسلام سے ہٹی ہوئی ہو، لیکن اس پر اسلام کا لیبل چسپاں کر کے چپکا کر اگر یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں بھئی یہ سود نہیں ہوتا، اصل میں یہ کیا ہے، یہ پرسنٹیج ہے، یہ آپ کا پرسنٹیج ہے پیسوں کا، اس کو سود میں مت لیجئے آپ۔ مسلمان آ گیا بیچارہ دھوکے میں، فریب میں آ گیا بیچارہ مسلمان۔ کئی ایسی اسکیمیں ہیں اس سرزمین کے اوپر جو مسلمانوں کو ہزاروں کروڑ کے اندر کر کے چلے گئے، جن کا نام ہے نہ نشان ہے۔ آج وہ لوگ خودکشی کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ جب جب اسلام کے اصول کا بدلا جائے گا، جب جب سود کو تجارت کہا جائے گا، اللہ ایسی قوم سے انتقام ضرور لے گا۔ اور آج عالم یہی ہے کہ دھوکہ اور فریب کے ذریعے سے ہم سب کے ساتھ یہی معاملہ ہوا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امانت دار کو خیانت دار تصور کروایا جائے گا اور خیانت دار کو امانت دار تسلیم کیا جائے گا۔ ذرا آج غور کر کے دیکھنا عزیزان محترم، سیاسی جماعتوں سے لے کر مذہبی جماعتوں کے ذمہ داروں کو دیکھنا کہ انہوں نے کتنی خیانت اس امت کے ساتھ میں کی،
انہوں نے کتنی خیانت اسلام کے ساتھ میں کی، انہوں نے کتنی خیانت جو ہے مسلمان غریبوں کے ساتھ میں کی، اور آج بھی یہ خیانت کر رہے ہیں اور بڑی بڑی جماعتوں، اسلامی جماعتوں کے صدر بھی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس کل تک پہننے کے لیے 2 جوڑ چپل نہیں تھی، اور آج ہزاروں کروڑ کے مالک کہاں سے بن گئے؟ کون سا ایسا اصول اپنایا جس کے ذریعے سے آج ہزاروں کروڑ کے مالک بن کر حکومت کی گود میں بیٹھ کر حکومت کو چارہ ڈال کر ان مسلمان عواموں کو لوٹا جا رہا ہے؟ جب کہا جاتا ہے یہ تو اندھ بھکت جو ہوتے ہیں نا، اندھ بھکت خالی سیاست میں نہیں ہوتے عزیزان محترم، اندھ بھکت مذہب میں بھی ہوتے ہیں، جن کے سامنے کچھ چارہ ڈال کر ان کی زبانوں کو جب خاموش کرایا جاتا ہے، اور ہم جیسے چھوٹے نکتے والے لوگ اگر زبان درازی کرتے ہیں تو پھر ان کے سینوں پر سانپ لوٹ جاتے ہیں کہ ایسا کیوں کہا، کیسے کہا گیا؟ ارے آخری سانس تک کہتے رہیں گے ہم، برائی کا تعاقب کرتے رہیں گے ہم۔ اللہ کے نبی نے کہا خیانت دار کو امانت دار تسلیم کیا جائے گا، اور امانت دار کو خیانت دار تسلیم کیا جائے گا۔ ذرا غور کرو تو صحیح، جو لوگ حلال کی کماتے ہیں، 20,000 روپے تنخواہ لے کر اپنی فیملی کو چلا لیتے ہیں، گھر کرائے کا رکھ کر اپنی زندگی گزار لیتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو پرانے کپڑوں میں جو ہے نا پہنا کر، سائیکل پہ پھر کر یا چھوٹی گاڑی پرانی میں پھر کر اپنے زندگی گزار کر آخری سانس تک غربت کی دہلیز سے باہر نہیں آ پاتے، ہم کہتے ہیں کہ ارے مسجد کے امام صاحب ہے بھائی، بہت رہتا ہے ان لوگوں کے پاس۔ استغفر اللہ، امانت دار کو خیانت دار بنا دیا ہم نے۔ نبی نے پیشن گوئی کر دی 1450 برس پہلے، سمجھا دیا کہ دجال کے آنے سے پہلے حالات کیا ہونے والے ہیں۔ پہلی حالت کو بھی ہم نے دیکھا، دھوکہ اور فریب کے رہیں گے۔ دوسری حالت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج جن کے پاس کل کچھ نہیں تھا، جن کے آباء و اجداد کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن آج ہزاروں کروڑ کے مالک بنے بیٹھے ہیں۔ یہ دجال کے آنے سے پہلے کی دوسری نشانی بتائی گئی۔ تیسری نشانی بتائی گئی، اللہ اکبر، وہ بھی سچی اور صادق آتی ہے، اور اگر ہم غور کر کے دیکھتے ہیں معاشرے اور ماحول پر تو سمجھ میں آتا ہے کہ سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا اور جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا۔ آج حالت کیا ہے ہماری؟ قرآن اور حدیث یہ نہیں کرنا، یہ کرنا بتا دیا، اور جب کوئی عالم یا کوئی داعی آدمی قرآن اور حدیث کی بات لوگوں کے سامنے جب رکھتا ہے تو عوام کہتی ہے کہ ارے کیا ہے بھائی، ہمارے پاس بھی ایک چیخ مار پاشا ہے، انہوں غلط بولتے کیا؟ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ غوث اعظم کی چپل 1 مہینے تک ہوا میں اڑ سکتی، یقین کر لیا، جھوٹ۔ نبی کے جوتی کے نیچے گندگی لگی، نبی کو نہیں معلوم، سچ اس کو جھوٹا قرار دے دیا گیا۔ قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑایا گیا، نبی کی یہ سنت کا مذاق بنایا گیا، مزاروں پر جھکنے کے لیے مجبور کر دیا گیا، جھوٹے واقعات سنا کر مردوں کا ڈر لوگوں کے سینوں میں بسایا گیا، قرآن کی تعلیم سے لوگوں کو دور کر دیا گیا، جھوٹ بول بول کر ساری انسانیت کے خلاف میں جو ہے نا ایک بڑی دیوار کھڑا کر دی گئی، اسلام کے خلاف جھوٹ بول بول کر لوگوں کو اکسایا گیا، اور جو سچی بات قرآن کی تھی جب پیش کی جاتی ہے تو آدمی ساری باتیں سن کر کے کہتا ہے ہمارے مفتی صاحب نے ایسا نہیں کہا، ہمارے عالم صاحب نے ایسا نہیں کہا، ہماری جماعت میں یہ نہیں چلتا، ہمارے پاس تو ایسا نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ بات جب سچائی کی آ گئی، قرآن سے زیادہ سچی کتاب دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، نبی کے حکم کے علاوہ کوئی سچی بات دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، اور آج یہ دونوں سچی باتیں لوگوں کے سامنے رکھی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ارے نہیں بھائی بغیر وسیلے کے کیسا جاتے؟ ارے اندھے عقل کے اندھے، اندھ بھکت اسی کو کہا جاتا ہے، اندھ بھکت کہا جاتا ہے اسے۔ ذرا غور کرو، اللہ هو الحی القیوم، اللہ نے کہا میں ہمیشہ
जिंदा रहने वाला हूं। ला ताखुज़ुहु सीनतुन वला नौम, ना मुझे नींद आती है ना मुझे ऊंघ आती है। 24 घंटे मैं इस कायनात पर नजर रखे हुए हूं, एक एक बंदे की हरकत पर मेरी नजर है। ऐसा नहीं है कि एक कैमरा इधर कर रहा था तो इन्होंने कुछ कर लिए होंगे, नहीं मालूम। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। वो रब बगैर वसीले के नहीं सुन सकता। कहते इनके जहन कैसा है देखो आप। झूठ झूठ को सच बना दिया गया, सच को झूठ बना दिया गया। वो रब जिसका कैमरा 24 घंटे चल रहा है, जब से दुनिया बनाई गई क़यामत जब तक आएगी, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा का नारा बुलंद किया जाएगा, दुनिया फना हो जाएगी, उसके बाद भी मेरे रब का कैमरा चलता रहेगा। और ये अकल का अंधा, ये अंधभक्त कह रहा है, ये झूठी बात पर यकीन करने वाला झूठ को सच मानकर कह रहा है कि अरे नहीं भाई, अल्लाह बगैर वसीले के नहीं सुन सकता। अब बारी कहां आ गई? मुर्दा वसीले के बगैर सुन ले रहा। मुर्दे के पास जाकर वसीला नहीं लगा रहे हैं आप कि हजरत जमीन के नीचे तो दफन है, सही है, मेरी बात को जरा सुन लो। कहते इन्हों उन तक पहुंचा दो। कहते अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे जो मर गया सुन ही नहीं सकता, उसको बगैर वसीले के सुना रहा है, और जो बगैर वसीले के सुनने वाला है उसको कह रहा है कि नहीं वसीले के बगैर नहीं सुनते हो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। झूठ झूठ झूठ। अल्लाह के नबी ने यही कहा कि लोग सच को झूठ कर देंगे और झूठ को सच मान लेंगे। इसके बाद की जो बात है बड़ी खतरनाक और बड़ी खतरनाक है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, हमें बचा के रखे अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दज्जाल के आने से पहले रुबैज़ा तुम्हारे दरमियान में गुफ्तगू करेंगे। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये रुबैज़ा क्या होते हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कौम का घटिया आदमी, कौम का बदतरीन आदमी, कौम का जलील तरीन आदमी तुम्हारे फैसले करेगा। आज क्या मामला है साहब? अगर हम बोले तो फिर पहले ही उठा के सबसे ऊंचाई पे बैठा दिए भाई को आपके। अरे इनोज बोलते भाई सबसे ज्यादा, इनोज चीखते भाई सबसे ज्यादा, हर मसले पे इनोज बोलते भाई। अरे जब तक जिंदा है नबी का उम्मती हो बोलता रहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अपने अकेले की फिक्र नहीं, मेरी कौम की फिक्र है मुझे। मैं सियासतदान नहीं हूं, अस्तगफिरुल्लाह। मैं नबी का एक उम्मती हूं, उम्मतियों की फिक्र करूंगा मैं। तो मामला यहां पर लाकर रख दिया गया कि बाबरी मस्जिद का फैसला किसने किया था भाई? किसी हाफिज आलिम ने किया था क्या? अब बोले तो बड़ा जरा चुरका भी लगेगा लोगों को। घटिया जलील तरीन लोग तुम्हारे फैसले करेंगे। हिजाब का फैसला किसने किया? 4 शादियां नहीं करना फैसला किसने किया? 3 तलाक नहीं बोलना फैसला किसने किया? जायदाद का बंटवारा फैसला किसने किया? अब आगे आ रहा है तुम सोते रहना। हम बार बार कहते इस मिंबर से, कहने वाला तो कह देता, सुनने वाले सुनकर चले भी जाते, लेकिन कहने वाले की बात को पकड़ लिया जा रहा है आजकल। इसको भी जहन में रखना जरा, बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं यहां से। तुम सोते रहना, मंदी खाते रहना, शादी में नाचते रहना, जोड़े की रकम लेते रहना, गंदी गंदी फिल्में देखते रहना, चैटिंग करते रहना, रात के 2 बजे तक चबूतरों पर बैठे रहना, फजर की नमाज में गैर हाजिर रहना, कुरान तुम नहीं पढ़ना, नबी की सुन्नतों को अपने चेहरे से निकाल कर फेंकते रहना, अपने कपड़ों को टखनों के नीचे लटकाते रहना। तुम्हारा मुकद्दर बना दिया गया है, ये तुम्हारा मुकद्दर बना दिया गया। तुमने चुन लिया बदतमीजी को, तुमने चुन लिया नबी की जो है ना अखलाक को छोड़कर बदअखलाकी की जिंदगी गुजारना, तुमने छोड़ दिया नबी की मोहब्बत अपने सीने में बसाना, तुमने छोड़ दिया कुरान को पढ़ना। और फिर जब हालत ये हो गई तो हालात यहां से यहां तक आ गए कि आज ऐसे ऐसे लोग जो है फैसले कर रहे हैं हमारे और तुम्हारे, जिनको करने का कोई इख्तियार नहीं है। आइंदा एक शय उठ करके आएगी, उस वक्त आपका ये भाई अगर जिंदा रहा तो मुझे पूछना कि आपने सही कहा था। अगर मैं ना रहूं कभी चंद साल के बाद तो याद रखना इस बात को, इस आवाज को, इस जो है ना हुक्म को, इस बात को याद रखना, अपने सिरों में
میں دبا کر کہ ہاں ہمارا ایک بھائی اس منبر سے چلا کر کہا کرتا تھا، آج وہ صادق آ رہی ہے، اور ہم نے جب سے بدتمیزی کا طوفان اس ملک میں نہیں اٹھا تھا اس وقت سے اس منبر سے چلا رہے ہیں اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا، اور ہو بھی رہا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ان بھائیوں میں، ان بہنوں میں، ان ماؤں میں کان پر جو نہیں رہیں گی، حالت یہاں سے یہاں تک آ گئی۔ اب ایک قانون پاس ہو کر کے ہی رہے گا، اس کو ذہن میں رکھ لینا۔ تم سمجھ رہے ہو کہ ہندوستان کو ہندو راشٹر بنا دیا جائے گا، بہت ٹائم ہے، ابھی ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے۔ ہندوستان ہندو راشٹر بن جانے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، ہندو راشٹر نہیں بننے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اسلام کی طاقت شروع سے تھی وہی، اسلام کی طاقت دنیا ختم ہو جائے گی جب بھی رہے گی، اسلام کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے، یہ انسانیت، یہ مسلمان کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن ایک قانون ضرور پاس ہوگا۔ کانوں میں بھر لے کے جاؤ انفاس کو، پوچھے گا اللہ، مجھ سے بھی پوچھے گا اور آپ سے بھی پوچھے گا۔ وہ یہ ہوگا کہ چند ہی دنوں کے اندر ایکسان سول کوڈ کا قانون پاس ہو جائے گا۔ بتا بھی ایکسان سول کوڈ کیا ہے؟ جانتے ہو ایکسان سول کوڈ کیا ہے؟ نہیں جانتے نا؟ ہاں اگر نہیں جانتے تو ایک ذمہ داری کے ساتھ گھروں کو جاؤ، جتنا بھی فیس بک کا تمہارے پاس جو اکاؤنٹ ہے نا اس کو ڈیلیٹ کر دو، نہیں ہونا مجھے یہ، کیا فائدہ؟ جتنا بھی انسٹاگرام کا ڈیٹا ہے تمہارے پاس ڈیلیٹ کر دو، تم اس کے کام کے قابل نہیں ہے۔ واٹس ایپ ہے تو نکال کر پھینک دو تمہارے فونوں سے، اس پہ بھی تم کام کے نہیں ہے۔ پھر روزانہ دیکھ رہے ہیں کیا واٹس ایپ کے اندر آپ؟ لوگوں کی زندگیاں، لوگوں کی عزتیں، لوگوں کی مخالفتیں، کیا دیکھ رہے ہیں اس کے اندر آپ؟ جو بھی دیکھا مزے لے رہا ہے۔ فیس بک کے اندر یہ آ گیا بھائی، ارے ان کے بیوی بچوں کے ساتھ ایسا ہوا کرتے ہیں، میں مدد تو نہیں کر سکتا مگر مذاق بنا دیتا ہوں۔ کیوں رکھے یہ ساری چیزاں بھائی؟ جب تم کو پتہ ہی نہیں ہے ایکسان سول کوڈ کیا ہے اور آنے والا ہے، وہ کیا تباہی مچائے گا، اس سے نقصانات کیا ہوں گے، اس کے اثرات اسلام پر کیا آئیں گے، اس کے اثرات مسلمانوں پر کیا آئیں گے، جو بے دین لوگ ہوں گے کیسے بہک جائیں گے، کیسے مخالفتیں ہوں گی، کیسے اسلام کو بدنام کیا جائے گا، کیسے غیر ضروری اصول بنائے جائیں گے، کچھ فکر نہیں ہے ہمیں، کچھ بھی فکر نہیں ہے۔ جمعے کے دن بس ٹپ ٹاپ ہو کر کے جو ہے 8 دن میں اگر داڑھی نہیں بنایا تھا تو داڑھی بنا کر کے 8 دن میں ایک مرتبہ کپڑوں کو اچھی کلفدار استری کر کے بہترین طریقے سے، پہلے تو بھی خوشبو لگا دیتے، آج تو نوجوانوں کو خوشبو بھی نہیں معلوم، کوئی نوجوان کے پاس سے کوئی خوشبو عطر کی آتش نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے نہیں آتی کہ گٹکے کی بدبودار سننے کی عادت پڑ گئی ہمارے کو، سگریٹ پی کر سگریٹ کے دھوئیں کی خوشبو رکھنے کی عادت پڑ گئی ہمارے کو، گالیاں دے کر منہ سے بدبو نکالنے کی عادت پڑ گئی ہمارے کو، غیبتیں اور چغلی کر کے منہ کو بدبودار بنانے کی عادت پڑ گئی ہم کو۔ جب بدبودار چیزوں کی عادت ہم کو پڑ گئی تو پھر اچھی خوشبو کی کیوں پسند کریں گے ہم لوگ؟ یاد رکھنا عزیزان محترم، یاد رکھو اس بات کو، حالات تمہاری ناک کے نیچے خراب ہو رہے ہیں اور سونگنے کا نام بھی نہیں لے رہے۔ اٹھو، جاگو اور جگاؤ، یاد رکھنا اس بات کو۔ فجر میں مسجدوں کو اتنا بھر دو کہ مسجدیں تنگ دامنی کا شکوہ کر لے، 2 آدمی، 4 آدمی، 6 آدمی، استغفر اللہ۔ اذان سننے کے بعد مسلمان سو سکتا بستر پر؟ نہیں سوتا مسلمان، اس لیے کہ اس کو دجال پسند آ گیا، اس کو جہنم پسند آ گئی، اس کو خبر کے کیڑے پسند آ گئے، اس کو موت والی سختی والی موت پسند آ گئی، پتہ نہیں کیا کیا بات ہے آپ کے سامنے رکھتے جائیں، دل دکھتا ہے اندر سے عزیزان محترم۔ حالات کہاں سے کہاں آ گئے، لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر سدھرنے کا جذبہ ختم ہو گیا۔ آؤ سچے اسلام کی طرف جو تمہیں رہنمائی کرتا ہے جنت کی کیریوں کی طرف، آؤ سچے اور پکے اسلام کی طرف جو تمہیں روکتا ہے جہنم کے گرم پانی اور خون اور پیپ کی طرف جانے سے، آؤ سچے اور پکے اسلام کی طرف جو تمہیں خبر کی غذا بننے سے روکتا ہے، آؤ سچے اور پکے اسلام کی طرف جو موت کو آسان بنا دیتا ہے، آؤ سچے اور پکے اسلام کی طرف جو دنیا آخرت میں تمہارے درجات کو بلند رکھتا ہے، آؤ سچے اور پکے اسلام کی طرف جو تمہاری عزت کو ہمیشہ تھام کے رکھتا ہے، آؤ سچے اور پکے اسلام کی طرف جو اللہ کا ڈر اور نبی کی محبت اپنے سینوں میں بسانے کا موقع دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ
جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یا اللہ جو ہر چھوٹی بڑی غلطی کو معاف فرما دے میرے پاک پروردگار۔ یا الہ العالمین، اے غفور الرحیم، اے غفور الرحیم، اے غفور الرحیم، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نسیان سے پیدا ہوئے ہیں اللہ، ہماری فطرت میں غلطی کرنا ہے اللہ، لیکن تو رحمان ہے نا میرے پاک پروردگار، تو رحیم ہے نا میرے اللہ، تو جو ہے نا حی ہے نا میرے پاک پروردگار، تو حی القیوم ہے نا میرے غفور الرحیم۔ یا اللہ تو ہم سب کا رب ہے نا میرے پاک پروردگار، ہم غلطی کرتے ہیں اور تو ہمیں معاف کرتا ہے۔ یا اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اللہ، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اللہ، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اللہ، ہمارے ماں باپ کی خدمت کرتے کرتے جنت میں جانے والا بنائے اللہ، دو ہے تو دونوں کی خدمت کرتے کرتے جنت میں جانے والا بنائے اللہ، دو میں سے ایک اگر ہے تو ایک کی خدمت کرتے کرتے جنت میں جانے والا بنائے اللہ۔ یا اللہ اگر دونوں بھی نہیں ہیں اللہ، ہم نے زندگی میں ان کی خدمت نہیں کی، ان کے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے اللہ، اروٹ کروٹ انہیں چین و سکون عطا فرمائے اللہ۔ یا اللہ یہ ملک امن کا گہوارہ تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ اے میرے پاک پروردگار، لیکن کچھ شخص جو ہے ظالم لوگ اس ملک کے امن کو درہم برہم کرنا چاہتے ہیں میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ اس ملک کو امن والا مقام بنا دے میرے اللہ، اس ملک کو امن والا مقام بنا دے اللہ، اس ملک کو امن والا مقام بنا دے اللہ، اس ملک کے علماؤں کی حفاظت فرمائے اللہ، اس ملک کے داعیوں کی حفاظت فرمائے اللہ، اس ملک کے حافظوں کی حفاظت فرمائے اللہ، اس ملک کے اماموں کی حفاظت فرمائے اللہ، اس ملک کے مؤذنین کی حفاظت فرمائے اللہ۔ یا اللہ مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، حفاظ کی حفاظت فرما اے میرے پاک پروردگار۔ اسلام کے خلاف اٹھنے والی ہر زبان کو شل کر دے میرے پاک پروردگار، اسلام کے خلاف بننے والے ہر قانون کو جو ہے پاش پاش کر دے میرے غفور الرحیم۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم نہتے ہیں، یا اللہ ہم ناتوان ہیں میرے پاک پروردگار، نہ ہمارے درمیان میں کوئی رہنما ہے نہ کوئی جو ہے نا رہبر ہے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ لیکن تیرے نبی کے امتی ہیں میرے اللہ، نبی کے امتی ہونے کی لاج رکھ لے میرے غفور الرحیم، نبی کے امتی ہونے کی لاج رکھ لے میرے اللہ، نبی کے امتی ہونے کی لاج رکھ لے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔